قرآن پاک کا ایک حرف جو ہے نا وہ نہ تبدیل ہوا ہے نہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ پوری دنیا مل کے بھی اگر چاہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرے تو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج وہ قرآن لے کے پہنچے ہیں کہ اس میں 24 آیتیں نکال دیجئے، کل کو کوئی بائبل لے کر کے پہنچے گا، تیسرا کوئی گیتا اور رامائن لے کے پہنچے گا، تو یہ صرف نفرت پھیلانے کی بات ہے۔ کل جس طرح سے وسیم رضوی نے ایک سپریم کورٹ میں یاچیکا ڈالی ہے اور قرآن کی تقریباً 2 درجن آیتوں کو یہ کہا ہے کہ قرآن سے اس کو حذف کیا جائے، جس کو لے کر پوری طرح سے مسلمانوں میں ایک بے چینی ہے، اور اس کو لے کر کے ہمارے ساتھ ممبئی سے رضا اکیڈمی سے مولانا نوری صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے۔ آج ان لوگوں نے اپنے وکیل سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ سپریم کورٹ میں اس کو لے کر کے ایک پٹیشن ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے کیا پرتکریا ہے اس پورے معاملے میں؟ وسیم رضوی نے جو بیان دیا ہے اس سے پورے ملک کے مسلمانوں میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے کہ اس قسم کی کوئی مسلمان بنام مسلمان کوئی جرأت نہیں کر سکتا ہے، اور انہوں نے یہ اتنی بڑی جرأت کی ہے کہ جس سے کسی بھی فرقے کا مسلمان ان کو سپورٹ نہیں کرے گا، اور ان کی سخت مذمت کی جا رہی ہے پورے ملک میں۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی بدترین نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں، لہٰذا رضا اکیڈمی نے بھی یہ طے کیا کہ ہم کو بھی سپریم کورٹ پہنچنا ہے۔ ایڈوکیٹ رضوان مرچنٹ صاحب بمبئی سے ہم نے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے فوراً یہاں پر بھیجا ایڈوکیٹ ہری ہرن صاحب کے پاس کہ آپ ان کے پاس جائیے اور وہ پوری کارروائی کریں گے۔ تو آج ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ہم بھی اس کے خلاف پیروی کریں گے۔ ان کا انٹرویو سنا ہوگا جو آج تک کو دیا ہے وسیم رضوی نے، اس میں جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں جو پہلے 3 خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، ان تینوں کو لے کر جس طرح سے آروپ لگا رہے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس طرح کا الزام کیسے؟ نہیں، یہ تو جو ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف جو ہے نا وہ نہ تبدیل ہوا ہے نہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ پوری دنیا مل کے بھی اگر چاہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرے تو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ جو خلفائے کرام کا نام لے رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کا جو نام لے رہے ہیں، تو یہ اپنی بات کہ فرقہ پرستی کی طرف کہ شیعہ سنی کسی قسم کا فساد ہو جائے یا شیعہ میرے ساتھ آ جائیں، لیکن اس مسئلے میں ہماری بات ہوئی ہے کہ کوئی شیعہ مطلب اس کے پہلے بھی بات ہوئی ہے، فون لوگوں کے آئے ہیں کہ کوئی بھی شیعہ فرقے کا ایک فرد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی معاملہ نہیں بلکہ لکھنؤ میں بہت سارے کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں، اور شیعہ پوری طرح سے، چاہے مولانا کلوہ جواد کی بات کریں یا مولانا کلوہ صادق، ان کا انتقال ہو گیا، تو جس طرح سے وہ بھی اس پورے معاملے کو لے کر پہلے مخالفت کرتے رہے، ان کے کئی طرح کے اس طرح کے کیسز یہ سپریم کورٹ میں لاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی شر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہمیشہ ان کے ذریعے کی جاتی ہے۔ شیعہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہاں دلی میں بھی جو کشمیری گیٹ میں جو عالم دین شیعہ وہ بھی پوری طرح سے اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو بالکل قرآن پاک کا مسئلہ ایسا ہے کہ کسی بھی بنام مسلم کوئی بھی اس کے تعلق سے ان کا سپورٹ ہی نہیں کرے گا۔ ہر فرد ان کے خلاف ہے، پوری قوم جو ہے ان کے خلاف ہے، اور یہ اس سستی شہرت چاہتے ہیں اور برسر اقتدار مطلب حکومت کی زبان بولتے ہیں اور عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بالکل ضمیر فروش شخص ہے، اور اس کی رضا اکیڈمی ہی نہیں بلکہ پورے ملک کا مسلمان ان کے اس اقدام کی سخت مذمت کرتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ کل سے مسلمانوں میں بے انتہا بے چینی ہے، اور جگہ جگہ سے میرے پاس بھی فون آ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کیجیے۔ میرا کہنا ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے کچھ مان مریادہ ہیں، ایسے ہی کچھ بھی لوگ جھوٹی شہرت کے لیے اتنی بڑی عدالت میں مذہبی کتابوں کو لے کر کے پہنچیں گے۔ آج وہ قرآن لے کے پہنچے ہیں کہ اس میں 24 آیتیں نکال دیجئے، کل کو کوئی بائبل لے کر کے پہنچے گا، تیسرا کوئی گیتا اور رامائن لے کے پہنچے گا، تو یہ صرف نفرت پھیلانے کی بات ہے اور آپس میں لوگوں کو لڑانے کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو جیل بھیج دینا چاہیے، فوراً جیل بھیجنا چاہیے،
جو ملک میں نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس پورے معاملے میں مولانا کیا امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کئی بار پٹیشن ڈالی جاتی ہیں لیکن پھر ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، ان کو سنوائی کے لائق نہیں سمجھتی، تو آپ کیا امید کر رہے ہیں اس میں کس طرح کا؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی جرات کی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کے اندر بھی بالکل یہی ہونا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے گی، مگر ہمارا اس کے خلاف جواب دینا ضروری ہے اور اس کے خلاف پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہم لوگوں نے ضروری سمجھا کہ سپریم کورٹ میں ہم ان کے خلاف پیروی کریں۔ تو اس میں آپ کی جو وکیل سے بات چیت ہوئی ہے تو ان کا کیا کہنا ہے کہ اس پٹیشن کو رد کرنے کے لیے آپ سپریم کورٹ جائیں گے یا الگ سے کچھ اور پٹیشن آپ ڈالیں؟ نہیں، ہم تو جائیں گے کہ سنوائی نہیں ہو اس کی، اس لیے جائیں گے سپریم کورٹ۔ تو وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا قانونی اس میں؟ وکیل صاحب نے آج جو ہے وہ لیا ہے، مطلب وکالت نامے پر سگنیچر لیا ہے اور ایفیڈیوٹ وغیرہ پر سگنیچر لیا ہے، تو اس کے وہ اب کیا لائن اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ سنوائی ہی نہیں ہو اس کی، بس یہی ہمارا ایک مطالبہ ہے۔